اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح آداب و اخلاق میں آج ہم دیکھیں گے کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے. یہ حدیث نمبر 18 ہے. 19 اور 20 بھی اسی ریفرنس سے ہیں. کافی ساری حدیث ہیں، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہم دیکھیں گے. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا سنت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلاقها او یلعقها. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی اکرم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو انگلیوں کو چاٹے یا کسی سے چٹوائے، اس کے بعد انہیں صاف کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5456 نمبر پر. سیدنا عبداللہ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اذا اکل احدکم طعاما، اذا اکل جب کوئی تم میں سے کھائے، جب کھائے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ کوئی کھانا ایسا نہ ہو. جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں. فلا یمسح اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے. صاف کیسے کرتے ہیں؟ ٹشو پیپر لیا اور یوں انگلیاں صاف کر لی. ٹھیک. فلا یمسح رسول اللہ کا فرمان ہے اس وقت تک نہیں صاف کرو گے، اس وقت تک نہیں صاف کرو گے جب تک کہ حتی یلاقہا، یہاں تک کہ وہ اسے چاٹ لے، او یلعقہا یا انہیں چٹوا لے یا انہیں صاف کر لے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں جہاں ہم بستے ہیں انگلیاں چاٹنا تہذیب کی علامت نہیں سمجھا جاتا. نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنوار ہے جو انگلیاں چاٹ رہا ہے. سائنٹیفکلی پروون ہے یہ فیکٹ کہ آپ کو کھانے کے بعد حاجمولہ کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی یا کھانے کے بعد جیلوسل کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ آپ اگر اپنی انگلیاں چاٹ لیتے ہیں، کیونکہ ان پوروں کے ساتھ آپ کے ہاضمے کا گہرا تعلق ہے. اور جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا تعلق ہے تو آپ کی کوئی بات اپنی جانب سے نہیں ہوتی تھی. سورہ النجم میں رب العزت نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. کتنی بڑی بات ہے، کوئی بات، گواہی ہے اللہ رب العزت کی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. آپ اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی آپ نے کر دی. ہم کیسے باتیں کرتے ہیں؟ آپ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ جو دل میں آئی ہے وہ سر پہ چڑھ گئی ہے، کر کے رہنی ہے. جب تک کوئی سن نہیں لیتا اس وقت تک طبیعت جو ہے نا وہ بیزار ہے. اور کتنا فرق ہے اللہ کے رسول کے طریقہ کار میں اور عام انسانوں کے طریقہ کار میں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، مگر وہ جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو یہ وحی ہے، اللہ کی بات ہے. اور ہم نے کیا پڑھا؟ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکے رک جاؤ. اور روکنے کی بات کیا ہے؟
روکنے کی بات یہ ہے فَلَا يَمْسَحْ، تو نہ صاف کرے اصابعہ، اپنے انگلیوں کو. فَلَا يَمْسَحْ، یاد رہے گی بات انشاءاللہ. جب الفاظ ہم دہراتے ہیں نا، یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جب استاد پڑھا رہا ہو زیر لب دہراتے جائیں، اونچی آواز سے نہیں، زیر لب. جب ساتھ ساتھ آپ دہرائیں گے بعد میں آپ کو لگے گا ہے یہ تو مجھے یاد ہے، پتہ بھی نہیں چلا، اتنی بار آپ نے الفاظ دہرا لیے بعد میں یاد ہو گئے الحمدللہ. تو حدیث یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ روایت یاد کریں گے کتنا اچھا لگے گا. اب میں الفاظ بولوں گی اور آپ اسے دہرائیں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، بولیے. کیا مشکل ہے یاد کرنے میں؟ آپ کو تو یاد ہے. آپ کیا میرے بولے بغیر دہرا سکتے ہیں؟ دہرائیے. جی. اگلی بات ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا دل نہیں کھلتا جب آپ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کھلتا. حقیقی خوشی اسی سے آنی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے دل سے کہنا. اب آپ دیکھیں سافٹنس آ گئی ہے. جب دل کی بات آتی ہے تو یعنی اندر سے بات نکلتی ہے تو فرق نکلتی ہے نا. ایک بار اچھے طریقے سے سوچ کر اس سے مجھے حقیقی خوشی ملنی ہے جب میں حقیقی خوشی کا اظہار کروں. بولیے. تو آپ کو تو حدیث یاد ہی نہیں کرنی پڑ رہی. اب آپ اکٹھے دہرا دیں. عن ابن عباس ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یعنی آپ تو آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کا دل قبول کر رہا ہے نا الحمدللہ. تو اتنا آسان ہے. آپ کو ترجمہ بھی آتا ہے. اذا اکل احدکم طعاما. الفاظ کو اس اعتبار سے ضرور دیکھتے ہیں کہ اعرابی حالت کیا ہے، کیونکہ اس کو اپنی مرضی سے نہیں بدلنا، نہ آگے پیچھے کرنا الفاظ کو. اذا اکل احدکم طعاما. بولیے. اس کو یوں نہیں یاد کرنا جیسے آپ یعنی الفاظ یاد کر رہے ہیں محض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ سے محبت کو دل میں رکھیں اور آپ یہ بات رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے بیان کر رہے ہیں. آپ اپنے کسی پیارے کو بتا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ آپ کسی بچے کو سکھا رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں جب بھی آپ کھانا کھاؤ. اب آپ اسی انداز میں عربی کو بولیں. اذا اکل احدکم طعاما. پھر بولیں. پھر بولیں. تو یہ بات تو آپ عام حالات میں بھی بول سکتے ہیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بھوک لگے پھر بھی پہلے سے بات بیان کر دی نا. اذا اکل احدکم طعاما. اذا اکل. اب کسی نے الائچی اٹھا کے منہ میں رکھ لی اور آپ اسے کہہ رہے ہیں اذا اکل احدکم طعاما. ٹھیک ہے. تو خیال آئے گا اچھا الائچی تو خشک ہے، اب موقع ہی نہیں ملا انگلیاں چاٹنے کا. پھر اس کو انجوائے بھی کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کی بات تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور ہم کس موقع پر کسی سے کیا کہہ رہے ہیں. اور بات کیا ہے یہ بات آپ الگ سے یاد رکھیں گے. فلا یمسح اصابعہ. فلا یمسح اصابعہ.
جی بولیے، پھر بولیے، ملا کے پڑھیں. اچھا اب آپ نے سنانا نہیں ہے، آپ نے بولنا ہے، بتانا ہے. بتانے میں اور سنانے میں بڑا فرق ہے. تو اسے پریکٹیکلی کسی کو سامنے رکھے نا تصور میں کہ میں کس کو بتا رہی ہوں. تو اپنے کسی پیارے کو سامنے رکھیں تو پھر آپ کا لہجہ بدل جائے گا. ورنہ آپ جب رٹے کی طرح سنائیں گے پھر اس میں اثر نہیں ہوگا نا. اب بولیے اکٹھا، شروع سے نہیں، پھر ذرا مشکل ہو جائے گا. اذا اکل، پریشان نہیں ہونا. الگ الگ ورڈز کی انکوڈنگ کرنی ہے. اب دوبارہ کریں، ایسے کر کے انکوڈنگ کریں. اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح اصابعہ. جی بولیے. یاد ہو گیا نا؟ الحمدللہ. تو اس کو جتنا آپ کلیئرلی آپ رکھیں گے اپنے دماغ کے اندر اتنے اچھے طریقے سے آپ کے دماغ میں انکوڈنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ انکوڈنگ کرنے کو سیکھیں نا پھر آپ کو یاد کرنا یعنی میں نہیں کہتی کہ یاد کرنا مشکل لگے گا، آپ کو خود ہی یاد ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی آپ کے پڑھنے کا طریقہ کار ہی ایسا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یاد ہونا ممکن ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن آپ جتنی بار دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پختگی آئے گی. ایک بار اور دہرا لیں، لیکن اب کی بار آپ پوری روایت کے ساتھ دہرائیں گے. رسول اللہ نے فرمایا حتی، کب تک؟ حتی یلعقہا او یلعقہا. حتی بولیے، یلعقہا، یلعقہا، یلعقہا او یلعقہا. اب یہ والی بات جب انکوڈنگ کرتے ہیں نا اس وقت پہ پراپرلی انکوڈ کرتے ہیں، ورنہ بعد میں پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی آئین کا نیچے زیر تھی یا زبر تھا. تو اس کو یاد اس طریقے سے کریں جس کی وجہ سے آسانی ہو. حتی یلعقہا او یلعقہا. 5 دفعہ دہرا دیں. اکا نہیں، اقا. جی جی اب بولیے شروع سے. رٹا نہیں، رٹا نہیں. آپ بتائیں گے کسی کو. لہجہ ٹھیک رکھیں نا. آپ یاد کرنے کا انداز ایسا رکھیں جو یعنی آپ کی اسپوکن لینگویج ہو اور جو ایک دائی کی زبان جس نے دوسرے کو بتانا ہے اسی انداز میں یاد کریں. جی اب آپ امیجن کریں، آنکھیں بند کر لیں. اب بولیں. بیٹا آپ نے وآلہ جب ایڈ کیا نا سارے لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کی لرننگ خراب ہوئی ہے. جب آپ کر سکتے ہیں لیکن جب ہم اکٹھے سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن نہیں کرنا. آپ کی عادت ہوگی نا پھر آپ اس کو تھوڑا سا یعنی سلو ڈاؤن کر لیں. ہم نارملی جب پڑھتے ہیں آپ کا یہ پڑھنا بہت فائدے والا ہے، لیکن جب آپ حدیث پڑھ رہے ہیں سارے لوگ ایک ٹون میں پڑھ رہے ہیں پھر آپ ایک ورڈ کی ایڈیشن بھی نہیں کریں گے. کیونکہ باقی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سب لوگوں کی ایک دفعہ تھر تھرا گئی لرننگ وآلہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ کی ساؤنڈ الگ چلی گئی نا.
ٹھیک ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، آپ تو اپنی امیجنیشنز میں تھی ماشاء اللہ. اب دوبارہ دہرائیے. ماشاء اللہ. آسان ہے حدیث یاد کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کر دے جس نے میری حدیث یاد کی، جس نے میری حدیث سنی، یاد کی اور اسے دوسرے تک پہنچایا. جس نے میری حدیث کو سنا، میری بات کو سنا، اسے یاد رکھا اور دوسروں تک پہنچایا. تو الحمدللہ آپ نے سنا، یاد رکھا، لیکن ابھی پہنچانا باقی ہے. تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ 1 بار، 1000 بار یا 1,00,000 بار کتنا اجر لینا چاہتے ہیں. جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کو بیان کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ دین میں پختہ ہوں گے. دین میں پختگی کا ثابت قدمی کا راستہ یہی ہے. خود بھی انسان اسی وقت تک ثابت قدم رہتا ہے جب تک دوسروں تک بات پہنچاتا ہے، خود عمل کرتا ہے. ترجمہ سنائے گا کوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو انگلیوں کو چاٹے یا کسی سے چٹوائے، اس کے بعد انہیں صاف کرے. ٹھیک. یہ روایت صحیح بخاری میں 5456 نمبر پر، صحیح مسلم میں 2031 نمبر پر. اور اگلی حدیث بہت ہی پیاری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. کسی نے دیکھا، بیان کیا اور صدیوں کا سفر کر کے رسول اللہ کا یہ طرز عمل، آپ کی یہ سنت ہمارے پاس پہنچی ہے الحمدللہ. حدیث نمبر 19 ہے، عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ ليقها. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 انگلیوں سے کھاتے دیکھا، پھر کھانے سے فارغ ہو کر آپ نے انگلیوں کو چاٹ لیا. 3 انگلیاں کون سی ہیں؟ یہ 3 انگلیاں. آپ کیسے کھاتے ہیں؟ 5 انگلیوں سے. ایسے نہیں کھاتے. آپ رائس کیسے کھاتے ہیں؟ یا چمچ سے یا یوں. نارملی آپ لوگوں کے ہاتھ گھومتے دیکھیں، پنجہ کون استعمال کرتا ہے؟ انسان پنجہ استعمال نہیں کرتے اور جانور پنجہ استعمال کرتے ہیں. آپ کو کبھی کسی نے پنجہ مارا ہے؟ کسی جانور نے، کسی پرندے نے؟ کس نے مارا تھا بھائی؟ جی اچھا، بلی نے پنجہ مارا. تو آپ دیکھو، آپ کو اچھا لگا تھا؟ نہیں اچھا لگا. اچھا، اور کسی کو کسی نے پنجہ مارا ہو یا دکھایا ہو؟ جی مرغی نے بھی مارا. اچھا ٹھیک ہے، پنجوں کا کافی تجربہ ہے ابھی. اور کسی نے؟ جی دفاع کے لیے پنجے استعمال کیے جاتے ہیں نارملی. اور جو لوگ ظاہر ہے کہ اللہ نے جس طرح سے جانوروں کا نظام بنایا وہ پنجے میں پکڑتے ہیں یا چونچ سے کھاتے ہیں، ان کے کھانے کا انداز مختلف ہے. تو جب کبھی آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. یہ 3 انگلیاں تو آپ نے کھانے کے لیے، آپ اسے پریکٹیکلی کر کے دیکھیں نا 3 انگلیاں. تو اس کو اتنی بار ہلائیں کہ آپ جب کھانے لگے تو آپ کی خود بخود، یعنی آپ اسے روٹین میں بھی اس کو جو ہے نا بند کر کے 3 انگلیاں یہ یوں کہ نہیں 3 ہی استعمال کرنے انشاءاللہ. تھوڑا سا اسے بیٹا صحیح کر دو، اسے تھوڑی سی اس کو ہلائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے.
موبائل آف کر لیں پلیز. چلیے حدیث یاد کرتے ہیں. عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ قال دوبارہ دہرائیں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کی زبان موٹی ہے نا, جس پہ کوئی بات آسانی سے آتی نہیں ہے, وہ لوگ خصوصی طور پر کانشیس رہیں, کیونکہ ابھی بھی میں نے اسے خاصا کلیئر کر کے پڑھا, لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح سے نہیں علم سیکھا جاتا کہ آپ کے ذہن میں جو موجود ہے آپ بالکل غفلت کے ساتھ انہیں الفاظ کو دہراتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ بولتے ہیں نا. لیکن جب زبان میں آپ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں رسول اللہ کہیں رسول اللہ استعمال ہوگا, اس وجہ سے اس کو اسی طرح سے دہرانا ہے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو مشکل پیش آئی رسول اللہ کہنے میں, آئی ہے تو زیادہ دہرا دیں, ٹھیک ہے. یہ تو اچھا ہو گیا نا کہ خود کانشیس ہو گئے کہ مشکل ہو رہی ہے, لیکن عام روٹین میں نہیں, ان الفاظ کے ساتھ یوز کریں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, پھر نظروں نے وہ منظر کبھی بھلایا نہیں, کیونکہ نظروں نے جو کچھ دیکھا دل نے اسے سنبھال لیا اور زبان نے اس کو بیان کیا. تو ایک منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا, آپ بھی دیکھ رہے ہیں الفاظ کی نظر سے, الفاظ کے ذریعے سے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بولیے. یأکل بثلاث اصابع. پھر بولیے. اچھا, اس کو صرف بولنا نہیں ہے, آپ کے اندر انکوڈنگ ہوگی. یأکل بثلاث اصابع, بے شک نیچے ہاتھ رکھ لیں لیکن انگلیاں ہلائیں. یأکل بثلاث اصابع. جب آپ بیان کریں گے کسی کو بتائیں گے تو تب بھی یأکل بثلاث اصابع. بولیے بولیے بولیے. جب ثلاث آپ بولیں گے نا یہ بثلاث اصابع, کیونکہ آپ نے پھر انگلیاں نہیں ہلائیں, کلیئرلی ہلائیں. یأکل بثلاث اصابع. دماغ نے قبول کیا یأکل بثلاث اصابع. اب بولیے پیچھے سے ملا کے, پیچھے سے ملا لیں. ان الحمدللہ. فإذا فرغ لعقها. فإذا فرغ لعقها. فإذا فرغ لعقها. یہ منظر ہے. میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے, 3 انگلیوں سے کھانا کھا رہے تھے. فإذا فرغ لعقها. جب آپ فارغ ہو گئے تو آپ نے انہیں چاٹ لیا. اب پوری حدیث بولیے. الحمدللہ. پھر دہرائیے.
الحمدللہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے دیکھی 2032 نمبر پر، اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. یہ 2 حدیث یاد ہوئی تو ماشاءاللہ آپ سینکڑوں بار بھی دہرا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کا چہرہ اتنا ہی روشن ہوتا جائے گا جتنا آپ دہرائیں گے انشاءاللہ.